آگاہ کریں گے۔ بھارت سے بڑی پریشان کن خبریں جناب آ رہی ہیں۔ قدرتی آفت نے بھارت کے اندر جو ہے وہ تباہی مچا دی ہے، جہاں پہ 500 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ کافی حد تک برباد ہوئے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی کنٹروورسی، بھارت کی جو فوج ہے وہ خود بخود اپنے آپ کو کنٹروورسی میں پھنسا لیتی ہے، اور اس مرتبہ جو کنٹروورسی ہے وہ سکھوں کے حوالے سے، جو گولڈن ٹیمپل ہے ان کا، اس حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے، جس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا ایک اور جو خبر ہے وہ ہے جناب دھرو راٹھی کو اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی۔ ابھی چند دن پہلے اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی، جس کا ہم نے بڑا تفصیلی جواب بھی دیا تھا، تقریباً 30 منٹ کا ہمارا وہ جواب تھا۔ اب دھرو راٹھی کے ساتھ اس کی قسمت اور خراب ہے کہ اس کو اپنی ایک اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ یہ وجہ کیا تھی یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور دانش کنیریا، جس کو بھارت سے محبت جو ہے وہ بڑی جاگ رہی تھی، پاکستان کا نمک کھا کے پاکستان کی ٹیم کو ریپرزینٹ کرنے کے بعد، اس کے باوجود اس کا دل جو ہے وہ انڈیا کے لیے دھڑکتا تھا، تو انڈیا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، بالکل وہ ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ ساری خبریں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے، ہم اس کے نمبرز کے اوپر اب اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلا ٹارگٹ ہے 1 لاکھ فالوورز جو ہیں اس کے اندر ہم نے فی الحال پورا کرنا ہے۔ تو نیچے ہم اس کا لنک دے رہے ہیں، آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے جو ویلاگز ہیں اس کے کلپس بھی ہم شیئر کریں گے، ویلاگ کے لنکس بھی ہم شیئر کریں گے، اور کبھی کبھار اس کے اندر ایکسکلوسیو کانٹینٹ بھی اس واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا واٹس ایپ چینل پہ، اور اس کا بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو جب بھی ہم کوئی ویڈیو شیئر کریں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آ سکے۔ سب سے پہلے آئیے جی، بھارتی جو فوج ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے غور سے سنیے گا۔ ان کے بھارتی ڈی جی آرمی اینڈ ایئر ڈیفنس ہیں لیفٹیننٹ جنرل سمیر ایوان ڈی سنہا۔ یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے ایک عدد پوڈ کاسٹ کیا۔ یہ پوڈ کاسٹ انہوں نے کیا سمیتا پرکاش ہے۔ سمیتا پرکاش جو ہے جناب اس کو پاکستان سے بڑی چڑ ہے۔ پہلے میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں۔ ویسے تو زیادہ تر ان کا جو گودی میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زیادہ تر کو پاکستان سے بڑی چڑ ہے، لیکن اس خاتون کو ویسی بڑی چڑ ہے، یہ اکثر ٹویٹس وغیرہ کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ خیر، تو اس نے یہ پوڈ کاسٹ کیا جنرل صاحب کے ساتھ۔ اب جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی جو پوری ہسٹری تھی وہ بتا رہے تھے کہ جی فوج نے یہ کیا کیا۔ ایک جگہ پہ اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ تقریباً 800 سے 1000 ڈرون اس نے کہا جی پاکستان سے آیا ہے، اور اس نے کہا بڑی تعداد میں، اور انہوں نے کہا 2-3 مختلف سٹیجز کے ساتھ جو ہے پاکستان نے یہ ڈرونز جو ہیں وہ ہمارے مختلف شہروں کی طرف جو ہے وہ بھیجے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنی فوج کی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا، جی ہمارا یہ میزائل سسٹم ہے تو وہ ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ساری وہ باتیں تو کر رہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ایک چھکا مار دیا جس کی وجہ سے ایک نئی کنٹروورسی انڈیا کے اندر سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے سکھوں کا جو امرتسر کے اندر موجود ہے، میں اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے انہوں نے پورا بیٹھ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب گولڈن ٹیمپل کے اوپر پاکستان نے جو ہے وہ ڈرونز بھیجے اور پاکستان نے حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ پاکستان نے اسپیسیفکلی جس دن انہوں نے یہ خبر اڑائی تھی اسی دن پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے آپ کو مختلف ان کے چینلز کے ہم نے آپ کو اسکرین شاٹس بھی دکھائے تھے جس میں یہ جان بوجھ کے اس پروپیگنڈا کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے کہ جناب پاکستان نے یہ کیا پاکستان۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ سکھ برادری کو پتا تھا کہ ایکچوئل جو گندی اور گھٹیا حرکت ہے نا وہ ان کی اپنی فوج کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور یہ سکھوں کو جان بوجھ کے ڈسٹرب کرنے کی خاطر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ہم تو مطلب اپنی باہیں کھول کے ان کو ویلکم کرتے ہیں جب وہ کرتارپور پہ آتے ہیں۔ خیر، تو اب وہی ہوتا ہے نا جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ جھوٹ آ ضرور جاتا ہے۔ اب یہ جو جنرل صاحب تھے جو پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ جس دن پاکستان نے حملہ کیا نا تو اس دن ہم لوگ گولڈن ٹیمپل والے ان کی جو انتظامیہ ہے جو سکھ برادری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا، اور انہوں نے جو ہے گولڈن ٹیمپل کی لائٹیں وغیرہ ساری انہوں نے بند کر دیں ہمارے لیے کہ جی وہ ہم جو ہے وہ ڈرونز کو دیکھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی جو ہیں وہ ہم نے ٹیمپل کے اوپر لگا دی، گردوارے کے اوپر ہم نے یہ بھی لگا دی۔ اب اچھا کہہ تو اس نے دیا، وہ اپنی طرف سے جو ہے نا بہت بڑی بڑکے مار رہا تھا، بہت زیادہ اس کو ہائپ دے رہا تھا کہ جناب دیکھیں ہمارا اور سکھ برادری کا جو ہے وہ آپس میں کتنا جو ہے وہ یارانہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ ٹویٹ آپ سامنے دیکھیں، شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی، یہ بیسکلی میں صرف اس کمیٹی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی گردوارے ہیں سکھ برادری کے انڈیا کے اندر، اس کی آپ سمجھ لیں کہ یہ آرگنائزیشن باڈی ہے، یہ انتظامیہ ہے اس کی، یہ بیٹھ کے تمام گردواروں کو جو ہے وہ بیٹھ کے سنبھالتی ہے، اس کی سارا اس کا خیال وغیرہ رکھتی ہے۔ تو ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کے ہرمندر صاحب کے ایڈیشنل ہیڈ ہیں گرنتھی گیانی امرجیت سنگھ،
انہوں نے خاص طور پہ پورا ایک سٹیٹمنٹ نکالا ان کی باڈی کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے یہ جو جنرل صاحب کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ جی شری ہرمندر صاحب پر جو ہے وہ ایئر ڈیفنس گنز جو ہے وہ تعینات کی گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی گنز وغیرہ جو ہے وہ تعینات نہیں کی گئی تھی. اور مطلب یہ بالکل عجیب بات ہے نا کہ ایک ایسی جگہ جو ان کے لیے بڑی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے جا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی گنز فٹ کر دی تھی. مطلب تو اس وجہ سے ان کے اندر بہت غصہ تھا اس بات کا. تو انہوں نے وضاحت کی کہ آپریشن سندور کے دوران ایئر ڈیفنس گنز کی تعیناتی کے لیے ہم سے کوئی اجازت نہیں لی گئی، نہ ہم نے دی ہے، اور نہ کوئی اس مقدس مقام کے اوپر جو ہے ایسی کوئی تعیناتی ہوئی. وہ اس کی وجہ یہ کہ سکھ برادری کے اندر بڑا غصہ چڑھ گیا، وہ اپنی انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ غصہ اتارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے اجازت دے دی یہاں پہ گنز لگانے کی، آپ نے اجازت دے دی. تو اس کے بارے میں ان کو یہ کہنا پڑا جی جنرل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا جنرل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ہم سے نہ کوئی اجازت لی گئی ہے، اور نہ کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں وہ وہاں پہ تعینات کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جو ہیڈ گرنتی ہیں گیانی رگبیر سنگھ، انہوں نے کہا کہ میں تو آپریشن کے دوران یہاں پہ تھا ہی نہیں، میں تو انڈیا سے باہر تھا، تو مجھ سے کس بات کی اجازت لے لی گئی، میں نے تو کوئی اجازت نہیں دی. اچھا تو بلکہ ہمارا جو دفتر خارجہ ہے ان کے ترجمان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو انڈیا کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے گولڈن ٹیمپل کو پاکستان نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ آج جو ایک بڑی خبر آئی وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہے، جن کو آج فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی گئی. اس سے پہلے مختلف اوقات پہ مختلف دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے خلاف اس جنگ کو جیتنے کے بعد آرمی چیف کو جو ہے وہ یہ ترقی ملنی چاہیے. اس سے پہلے سابقہ آرمی چیف جب جنرل ایوب موجود تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر جو ہے یہ ترقی دی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی گئی. یہ ذہن میں رکھیے گا پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرے فوجی جنرل ہیں جن کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے. اس سے پہلے یہ اعزاز اور کسی بھی جنرل کے پاس نہیں تھا سوائے ایوب خان کے. تو ایوب خان کے بعد یہ پہلے فوجی جنرل ہیں جن کو اس اعلیٰ عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے. تو جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں پہ دھرو راٹھی جو ہے وہ بھی ایک نئی مصیبت پر پاکستان کے خلاف جو جائے گا نا اس کے سامنے اس کا منہ ضرور کالا ہوگا. تو دھرو راٹھی کے ساتھ بھی جو ہے کچھ ایسے ہی ہوا ہے. اس نے وہ پہلے جو ہے وہ بالکل ایک نیشنلسٹ انڈیا کیا بنتے ہوئے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا دی تھی پاکستان کے خلاف، اور ہم نے اس کو ڈائسیکٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے ایک اور ویڈیو جاری کی، اور اس نے وہ بیسیکلی جاری کی سکھ برادری کے حوالے سے. ان کے جو گرو ہیں، جو ان کے جو مطلب بڑے ہیں ان کے جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی ہسٹری کے بارے میں اس نے یہ ویڈیو جاری کی. اس کے اندر کیا کہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنائیں اور ان کو گرافکس کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا. جس طرح آپ ہمارے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں نا ایک بڑی ونڈو کے اندر یہ مختلف ویژولز چل رہے ہوتے ہیں، تو اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. اب جب اس نے یہ حرکت کی تو وہاں پہ سکھ برادری پھر تپ گئی. انہوں نے کہا تمہاری ہمت کس طرح ہوئی کہ تم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے جو گرو ہیں ان کی بیٹھ کے ویڈیو بنا دی. تو اس کے اوپر جو ہے بڑا سویر قسم کا کرٹیسزم جو ہے وہ شروع ہوا، اور ہرجندر سنگھ دھامی جو ہیں ان کی جانب سے پورا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے کہا کہ دھرو راٹھی نے جو ہے یہ بہت غلط کیا ہے اور اس سے ہمارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں. بعد میں دھرو راٹھی نے ایکچولی یہ پورا پیغام یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جاری کرنا پڑا، اور اس نے کہا کہ جی تھینک یو فار یور فیڈ بیک آن دا لیٹسٹ ویڈیو ایون دو مینی آف یو اپریشیٹڈ دا ویڈیو اینڈ وڈ لائک اٹ ٹو اسٹے آن دا چینل. آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ریموو اٹ because some viewers feel strongly that any animated depiction of Sikh gurus conflicts with their beliefs. I do not want this to become a political or religious controversy because this video was simply an effort to showcase the stories of our Indian heroes in a new educational format. تو اس نے کہا جناب مینوں معافی دے دیو، غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی. یہ پاکستان کے خلاف تو چلا تھا نا، دیکھ میرا وہ ہفتہ نہیں گزرا، ہفتے کے اندر جو ہے تجھے اس کا جو ہے نا وہ بدلہ اتارنا پڑا ہے. اس کے بعد صرف کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. اب آ جائیں ذرا ایک اور سٹوری کی طرف، اور وہ ہے دانش کنیریا. دانش کنیریا کے ساتھ بھی بڑی اچھی ہوئی ہے. دانش کنیریا جناب پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کافی حد تک بولتا رہا. پہلگام واقعے کے حوالے سے اس نے پرو انڈیا جو ہے بیان دیا، پاکستان کے خلاف اس نے بیان دیا، اور اس نے کہا جی پاکستان نے جو ہے نا وہ مذمت نہیں کی. اس نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جبکہ پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی اس واقعے کی. اب اس کے اندر جو ہے وہ ہوا یہ کہ اس کی تصویر جو ہے دانش کنیریا کی وہ جے پور میں سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم
یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی، دانش کنیریا کی خاص طور پہ تصویر لگائی تھی. اب ظاہری بات ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی پاکستانی کرکٹر کی تصویر جو ہے وہ ایک انڈین اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اس نے اتنا کو بھارت کو سپورٹ کیا، اتنا بھارت کو سپورٹ کیا، لیکن کہانی بنی نہیں، اور اس کی جو تصویر ہے وہ اسٹیڈیم کی گیلری سے اتار دی گئی ہے. جو لیگ اسپنر دانش کنیریا ہیں ان کی تصویر جو ہے وہاں سے اتار دی گئی ہے، اور ان کی تصویر کی موجودگی پر جو ہندو اتحاد پسند ہے انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تصویر جو ہٹائی جائے، اور اس کے بعد تصویر کو ہٹا لیا گیا. تو دانش کنیریا نفرتیں پھیلاتا تھا نا، نفرت کا شکار ہو گیا، اور یہ بڑا بھاگتا تھا نا انڈیا کی طرف، اور ان کے جو ایکسٹریم رائٹ ونگرز تھے جو ہندوتا کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے. اب میں اس سے سوال کرنا چاہوں گا کہ نہ تو ادھر کا نہ رہا ادھر کا رہا، اب کدھر جائے گا؟ پاکستان سے بھی اپنی عزت گوائی، اور وہاں پہ بھی دیکھ لے تیرا کیا حال ہو رہا ہے. وہاں پہ بہتر نہیں تھا اس ملک کے ساتھ وفاداری نبھاتا جس نے تجھے عزت دی، شہرت دی، نام دیا، محبت دی، سب کچھ دیا، لیکن تجھے چین نہیں آیا، تجھے سکون نہیں آیا، اور دیکھ اب تیرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر ہے ان کے میڈیا کے حوالے سے جو چلتا جا رہا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ سے بات کی تھی گولڈن ٹیمپل کو ٹارگٹ کرنے کی، تو ہماری وہ ایک دیدی ہیں پالکی شرما. پالکی شرما جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑی اچھی اینکر ہیں. میں ایک زمانے میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا تھا، ان کے کام کی میں بڑی تعریف کرتا تھا، لیکن یہ جو حالیہ کشیدگی ہوئی ہے نا، اس نے بڑے بڑوں کے پول کھول دیے ہیں. تو پالکی شرما جو ہے اس نے بھی بیٹھ کے گولڈن ٹیمپل کے اوپر کہ جی پاکستان جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا، 8 منٹ کا اپنے پروگرام کے اندر اس نے سیگمنٹ کیا، اور اس میں اس نے بات کو پروف کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نے جناب یہ حملہ کر دیا تھا، پاکستان نے حملہ کر دیا تھا، لیکن ہم نے بچا لیا. انڈیا کو بیسکلی جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے اوپر کرسٹین فیئر جو ہے وہ ایک پروفیسر ہیں، انگلش پروفیسر ہیں. میں ان کے بارے میں ماضی میں بھی جو ہے میں بات کر چکا ہوں، جب کرن تھاپر کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھی، اور کرن تھاپر نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے جہاز گرائے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے کہا بکواس. یہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک آدھے لفظ کے اندر ہی چپیڑ مار دیتی ہے. کرسٹین فیئر جو ہے نا ایک آدھا لفظ استعمال کر کے دھڑم کر کے چپیڑ مار دیتی ہے. تو پالکی شرما کا یہ جو کلپ تھا یہ اس نے شیئر کر کے کرسٹین فیئر نے لکھا آئی ایم کالنگ دا بلشٹ فلیگ آن دس. اس نے کہا جی میں یہ اس کو بلشٹ قرار دیا پالکی شرما کے اس پورے پروگرام کو، یہ جو آپ نے گولڈن ٹیمپل کے حوالے سے کیا. اچھا یہ کرسٹین فیئر جو ہے نا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں بڑے چینلوں نے اس کو لیا تھا، آ جاؤ کہ جی یہ پاکستان کے خلاف بولے گی. ہے اس کی پاکستان سے بھی ایشوز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی پاکستان کی فیور میں، پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی فوج کے حوالے سے یہ بڑے جو ہے وہ ماضی میں سخت زبان استعمال کر چکے ہیں. اس چکر میں اس نے بلایا، لیکن ہوا کیا ہے کہ کرسٹین فیئر نے آ کے انڈیا کے اوپر ہی بمباری سٹارٹ کر دی.